لیکن میراث انبیاء میں ایک میراث ہے صبر کی میراث. اور انبیاء نے، حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت پر شکر کیا، مگر جیسا شکر حسین نے اپنی مصیبت پر کیا، یعنی کہ سوچئے کڑیل جوان کا لاشا اٹھا کر لے کر آتے تھے، کہتے تھے رزن بے قضائی. آنکھوں میں حسین کے آنسو تھے، کہتے تھے رزن بے قضائی. 6 مہینے کے لال کی اپنی تلوار ذوالفقار سے قبر بناتے تھے، کہتے تھے رزن بے قضائی. سمجھ نہیں آتا تھا کہ 6 ماہے کا لاشا گود میں لے کر، بچے کا خون چہرے پر لے کر ماں کے پاس کیسے جاؤں گا. آگے بڑھتے تھے انا للہ و انا، پیچھے ہٹتے تھے انا للہ. حسین نے بڑا صبر کیا اور حسین نے بہت شکر کیا. مگر عزیزو، کربلا کی مائیں وہ عجیب مائیں تھیں. ہر ماں اپنے بچے کی سلامتی کی دعا مانگتی ہے، کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کی دعائیں، حسین پر قربان کیے جانے کی دعائیں. اور اگر وہ اولاد ایسی ہو کہ جس کو خود باپ نے مصلی عبادت پر بیٹھ کر نماز تہجد میں اللہ سے بار بار مانگا ہو. ایک روایت کے مطابق آج کی رات شب شہادت سکینہ بنت الحسین ہے. سکینہ کیوں؟ حسین کو، اپنے بابا کو سکون دینے والی. دیکھیے، جناب سکینہ حسین ابن علی کے دل کے ارمان کا نام ہے سکینہ. ٹھیک، امام حسین مصلی عبادت پر بیٹھے، وقت نماز تہجد اللہ سے مانگتے تھے، جسے مانگتے تھے اسے سکینہ کہتے ہیں. یہ ہو گئے حسین کے دل کا ارمان سکینہ. علی ابن ابی طالب بھی اسی طرح سے مصلی عبادت پر بیٹھ کر خدا سے مانگتے تھے. علی کے دل کے ارمان کا نام ہے ابو الفضل العباس. اب ذرا سوچئے گا کہ حسین کے دل کے ارمان سکینہ میں اور علی کے دل کے ارمان عباس میں کیسا تعلق تھا. آپ نے اب تک کئی مرتبہ، یعنی جو عشرے گزرے، یہ جو راتیں گزری، ان میں کئی مرتبہ اس شہزادی کا ذکر سنا ہوگا. مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جسے دیکھ کر حسین خوش ہوتے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بچی کا ذکر کیا جائے اور حسین کے دل کو تسلی نہ ملے. آج کی شب ایک روایت کے مطابق ہندو پاک کے اندر بی بی کی شہادت کی شب منائی جاتی ہے. آئیے اسے پرسہ دیں کہ جس بی بی کو کربلا کے میدان میں پرسہ دینے والا کوئی نہیں تھا. بلکہ میں کیا کہوں، جب کسی بچے کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے تو اور بھی لواحقین کو آتے ہیں لوگ، مگر جس طرح سے بچے کو پرسہ دیا جاتا ہے ویسا پرسہ کسی کو نہیں دیا جاتا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے حسین کی ارمان بیٹی سکینہ، اے شہزادی، آپ کو بھی پرسہ دیا گیا مگر انداز بدل گیا تھا. کائنات کے بچوں کو باپ کے سائے کے اٹھ جانے کا یہ پرسہ دیا جاتا ہے، سر پر دست شفقت رکھا جاتا ہے، نیا لباس پہنایا جاتا ہے، کانوں میں بندے پہنائے جاتے ہیں. مگر ہائے اے حسین کی یتیمہ، آپ کو تماچے مارے گئے، کرتے کے دامن کو آگ لگی، کانوں سے گوشواروں کو کھینچ لیا گیا. یہ تھا انداز پرسہ. اور یہ بچی بار بار گر جاتی تھی. پشت ناقہ پر کہا بھی تھا شہزادی بنت علی نے کہ یہ بچی چھوٹی ہے، اسے بے کجاوا ناقے پر اکیلا نہ بٹھا، اسے میری گود میں دے دے. مگر شمر کہتا ہے نہیں، میں اسے اکیلا ناقے پر بٹھاؤں گا. ایک مرتبہ جب بچی بار بار گرتی تھی، ہوتا کیا تھا، وہ نیزہ کے جس پر حسین ابن علی کا کٹا سر تھا نا، جیسے ہی بچی گرتی تھی حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گر جاتا تھا. ایک مرتبہ جب زینب لے کر آئی ہے، شمر نے کہا اب دیکھنا بچی ہرگز نہ گرے گی، تیرے پاس حل کیا ہے؟ سازو سامان سے ایک رسی کو نکالا، بچی کو پشتے ناقہ پر
اور اس کے بعد رسیوں سے کس کر باندھو۔ اس بی بی کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ زندان شام میں سب رونے والے تھے مگر رقیہ جیسا گریہ کسی کا نہیں تھا۔ ارے نہیں معلوم کس علاقے سے آنے والے سفیر، روم کے سفیر، یہاں کے سفیر، اس علاقے کے سفیر، اس ملک کے سفیر، جو آتے تھے پوچھتے تھے اے یزید یہ بتا اس دربار کے اندر یہ رونے کی اتنی دردناک آواز کہاں سے؟ اور حسین کی یہ سکینہ اپنے بابا کی شہادت کا پیغام رو رو کر نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچایا ہے، مگر اس بی بی کا گریہ ایک رات اتنا شدید ہوا ہے، اپنے بابا کو اس بچی نے خواب میں جو دیکھا تھا، اور یہ بچی کسی عام گھرانے کی بچی تو نہیں تھی، اہل بیت کے گھرانے میں پرورش یافتہ بچی تھی۔ جیسے ہی خواب میں بابا کو دیکھا، بابا نے کہا سکینہ تجھے ہم لینے آئے ہیں۔ بچی سمجھ گئی میرا وقت آخر قریب آ گیا، اپنے بابا کو یاد کر کے اتنا روتی جاتی تھی۔ رات کے ایک پہر میں دربار کے کارندے جاگنے لگے، یزید کے آرام میں خلل پڑنے لگا، مجبور ہو کر وہ تشت بی بی کے پاس بھیجا جس میں بابا کا کٹا ہوا سر رکھا۔ واہ غربتو واہ سکینہ یا بنت الحسین، یقیناً یہ بی بی باب الحوائج بی بی ہے، فرش ازا حاجتوں کی برابری کی جگہ، اور آج کی رات بی بی کا ذکر حاجتوں کے لیے ایک مرتبہ۔ عباس باب الحوائج ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور سکینہ باب الحوائج ہیں عباس کی بارگاہ میں۔ اللہ کو عباس کا واسطہ دو رد نہیں ہوگا، عباس کو سکینہ کا واسطہ دو رد نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو دیکھتی جاتی تھی اور بابا کی پیشانی پر لگے ہوئے زخم کو دیکھ کر کہتی جاتی تھی بابا مجھے آپ سے جدا کس نے کر دیا؟ بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ ایک عرصے کے بعد بیٹی کو اپنے باپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا تھا، اپنے سارے غم بیان کرنا شروع کیے۔ کہا بابا آپ کے گال زخمی ہیں۔ ارے بابا آپ کے گال ہی نہیں، دیکھو دیکھو بابا یہ سکینہ کے گالوں پر تماچوں کے نشان۔ بابا دیکھو سکینہ کے گالوں پر بابا یہ دیکھو شمر نے کانوں سے بندوں کو کھینچا۔ ایک مرتبہ بچی اتنا روئی ہے، بابا کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کے روتی روتی، ایک مرتبہ وہ بچی جس کا گریہ کبھی رکتا نہیں تھا، وہ بچی خاموش ہوئی، سب متوجہ ہوئے، سوچنے لگے شاید سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے روتے روتے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جا کر بچی کا شانہ ہلایا، روتے روتے کچھ نہ کہا، بس یہی کہنے لگے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اپنے بابا کو رونے والی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک مرتبہ غسالہ نے غسل دینا شروع کیا، شہزادی کو غسل دیا اور غسل دیتے جاتی ہے، ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے رکتی ہے، متوجہ ہو کر جناب زینب علیہ سے پوچھتی ہے اے شہزادی یہ بتائیے کیا اس بچی کو کوئی مرض لاحق تھا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں غسل دینے کے لیے کرتے کو جسم سے جدا کرنا چاہتی ہوں، مگر کرتا ہے کہ جو بچی کے جسم سے، کہا اسے ایک سالہ اس بچی کو کوئی مرض نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ یہ شہزادی ایک مرتبہ بار بار جب گر جاتی تھی شمر نے اسے پشت کے بل پشت ناکا پر لٹا کر رسیوں، میں نے مختصر کیا۔ آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔
خدا آپ کی حاجتوں کو پورا کرے. خدا ہمیں اور آپ کو کوئی غم نہ دے مگر غم حسین بہت دے. میں مختصر کر دوں، وقت ختم ہو گیا. ایک مرتبہ غسل دے دیا، جس کے باپ کو کفن نہ ملا اس بچی کو کفن کیا ملا؟ وہی جلا ہوا کرتا سکینہ کا کفن بنا. ایک مرتبہ اب جب دفنانے کی باری آئی ہے نا، سید سجاد اکیلے تھے مردوں میں. اب دفنانے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص قبر میں اترتا ہے، ایک قبر کے باہر سے جنازے کو اندر. مگر سید سجاد ایک مرتبہ اپنی بہن معصومہ بہن کا جنازہ اٹھایا. جب تنہا خود کو محسوس کیا، ایک مرتبہ رکے، جیسے ہی رکے قبر سے 2 ہاتھ نکلے. کہا سید سجاد بیٹا میری امانت میرے حوالے کر دے. اے میری سکینہ حسین